अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफजाल आपके साथ ट्रैवल विद आरिफ, लेट्स सी अमेरिका। और अमेरिका में आज ईद का दिन है। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है बहुत ख़राब है, पिछले एक हफ़्ते से मैं बीमार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे रोज़े रखे। और अमेरिका में रोज़ों का रखने का अपना एक मज़ा है, रमज़ान का अपना एक मज़ा है। दुनिया के हर खित्ते में जो रमज़ान होता है वो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। आपको एक नया नया तजर्बा होता है हर जगह, हर नई कंट्री में, हर नए शहर में, हर नई रियासत में। और अमेरिका में भी जो रौनकें मसाजिद में देखने में आई वो कमाल की थी। और बहुत सी बातें बताने वाली हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त आज ईद का दिन है अमेरिका में। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने में कुछ ज़रूर लोगों ने आगे पीछे एक आध डेट पे चाँद की गड़बड़ कर ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद सब एक साथ मना रहे हैं। और इस ईद के मौके पर हमारे जिस इलाके में न्यू जर्सी में मैं रहता हूँ, इस टाउनशिप में, इसका नाम है माउंट ऑलिव टाउनशिप, इस माउंट ऑलिव टाउनशिप के इस हाई स्कूल के में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल हमारी अपनी मस्जिद भी है, वहाँ पे एक वक्त में 300 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप देखें कि पीछे मैं आपको दिखाऊं, लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तो वो बहुत बड़ी तादाद है, 1000 से भी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए बड़ी जगह की ज़रूरत थी और स्कूल इंतज़ामिया से हेल्प रिक्वेस्ट की गई, तो उन्होंने ये हमें डोम दिया है जो कि स्पोर्ट्स सॉकर फील्ड है। और इसको आप देख ही रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं। एक सॉकर फील्ड नहीं है बल्कि दो सॉकर फील्ड है इसमें। और नमाज की अब तैयारी हो रही है, तो मैं नमाज की तरफ चलता हूँ। Alright, inshallah, time for the sisters, we're going to be starting, inshallah. Just a reminder that for Salatul Eid, the first rak'ah has 7 takbirats. The first rak'ah has 7 takbirats, and that including takbiratul ihram, the opening takbir. Those that we have said during the month of Ramadan, remember that Ramadan was a blessing and a gift given to each and every one of us. A blessing that came with great actions of salah, qiyam, siyam, good deeds, amal salih, and that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he had taught us in his sunnah, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. And this hadith is related by Bukhari, that indeed all actions will be judged on how they ended. And we ask Allah Tabaraka wa Ta'ala on this great day of Eid that those deeds that we did in the last days of Ramadan. तो ख़वातीन हज़रात, नमाज हो चुकी है इसकी, और नमाज के बाद अब खुतबा हो रहा है। इमाम सुमैया बहुत ही अच्छे इमाम हैं ये हमारे, और ये आज से कुछ अरसा पहले तक नॉन मुस्लिम थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने शहादा कबूल किया और एक बहुत ही ये स्पेनिश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुस्तनद इमाम हैं और कई एक नहीं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इस्लाम की तरफ ला चुके हैं। लोगों ने इस्लाम कबूल किया इनके हाथों पे, जो कि बहुत ही एजाज़ की बात है।
ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. تو ماشاءاللہ اس وقت اکارڈنگ ٹو انفارمیشن کے تحت اس وقت یہاں پر تقریباً 800 سے 1000 لوگ موجود ہیں. اور یہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی بات ہے. یہ مثلاً اس سے پہلے میٹ لائف اسٹیڈیم میں بھی ہم نے نماز کی, وہاں پہ 50,000 لوگ آئے 2 نمازوں میں, اور خواجہ خطیب صاحب ہم نے مل کر کیا تھا. یہ میری صاحبزادی صدف نے, وہ اس وقت میٹ لائف اسٹیڈیم میں جاب کرتی تھی, تو ان کی کاوشوں سے ہمیں اسٹیڈیم ملا تھا. اور آج ہم یہ اسکول کے ڈوم میں بہت ہی اعلیٰ قسم کی جگہ, موسم آج بہت اچھا ہے, گرمی نہیں ہے, اور لیکن اندر اس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, تو لیکن بہت ہی اچھا موسم ہے. بچوں کے لیے خصوصی انتظام ہے, پیچھے وہ جمپنگ باؤنسنگ ہومز اور ہاؤس واٹ ایور اس کو کیا کہتے ہیں بچوں کا, اس وہ لگے ہوئے ہیں پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ. تو وہ ابھی کافی دیر یہاں پہ بھی رونق رہے گی, اور یہ فوٹو بوتھ بھی بنایا گیا ہے عید مبارک کا. اور ماشاءاللہ خواتین کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. میں نے کہا کہ خواتین بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور مرد حضرات بھی. تو لیٹس سی, ابھی آپ کو مزید کچھ دکھاتے ہیں, ابھی لوگ گلے بھی ملیں گے. خواتین حضرات اس وقت ہمارے ساتھ محسن انصاری صاحب ہیں, حاجی محسن انصاری صاحب, فیوچر حاجی ماشاءاللہ, حج پہ جا رہے ہیں اس دفعہ. ہماری اسلامک سینٹر آف نارتھ جرسی کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, لیکن آج یہ کسی عہدے پہ نہیں ہے, لیکن مسجد کے لیے اسی طرح کام کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ہر جمعے کو پارکنگ کے لیے بڑا ایفرٹ کرتے ہیں کہ لوگ غلط پارک نہ کریں. تو محسن بھائی, thank you so much for your efforts, for your services, for Muslim community, for Mount Olive community, for Bud Lake community, whatever the township community. So say something about today's Eid. How many people is here in the ladies? This is my thought. This is my thought. Is more than 1,000 people here. Yeah. So say something. Absolutely. So first of all, Arif bhai, thank you so much for all of your dedication to this community. MashaAllah, you do an amazing job of covering us. And as far as the preparations for this goes, again, it wasn't anything new than what we always do. But alhamdulillah, we had an amazing group of about 10 or 20 brothers and sisters who came together to prepare for today. So specifically, this day usually starts off with around 3:30 in the morning. We have a brother, Iyad Hussain from Bud Lake Bagels, who provides us with today. He provided us with about 35 dozen bagels. 400 balls. Yeah, More about than 35 dozen. Okay. 36 dozen. So alhamdulillah, all of that's going to get consumed very soon. So we pick up the bagels, we slice the bagels, we apply cream cheese and butter to that. We have a team of about 10 people who come together. And then meantime, while that's happening, we also had brothers and sisters that came in and started doing a setup of this particular place. Brother Mones and myself involved, setting up the sound system over here, mashallah, as you can see and hear. It's an amazing sound system. The selection of this location, this is the first time we've done this. And alhamdulillah, it's a great experience. I think inshallah we'll, right now we're just using 1/4 of the capacity of this particular venue. Inshallah in 5 or 10 years we'll fill up the whole venue. Okay, so as you said, Brother Arif, my estimate is we're about 1,000 people in total, and maybe even more, because when I look at the sisters is also, mashallah, huge crowd. So we have bouncy houses. Also, board members came together and pulled together bouncy houses. So, it's teamwork, 30, 40 people coming together to do this, and may Allah bless this community. It's an amazing community, and I've been in this for 20 years, and I look forward to be here for another 20 years, inshallah. Thank you so much. Jazakallah khair, and Eid Mubarak to everyone. The brotherhood, and we couldn't be more proud about how our community works together to provide these types of opportunities, not only for us, but for most importantly our students. And 2 goals that we have is that we want our students to be able to see the world through different lenses, and then we also want to have our students see themselves in our various curriculum and resources and text, because we truly are a global society, and none more true than the work that we've been doing together in this community. So I wanted to pass on good faith, good blessings as you close out
one of your high holidays. And again, peace to you all. Thank you so much. ख़वातीन हज़रात, लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, ईद के लिए गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। ये एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है कि ईद के मौके पे लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, राजा साहब हैं, तो राजा साहब फरमाइए ईद कैसी गुजरी आपकी, रमज़ान कैसा गुजरा और आज ईद कैसा? ईद की मुबारकबाद दीजिए। थैंक यू। मुबारक टू ऑल ऑफ यू जी। अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे। और गुलफराज भाई रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा है ना, अमेरिका और पाकिस्तान के रमज़ान में क्या फ़र्क है, कुछ बताइए। यहाँ का वेदर का ही डिफरेंट, यहाँ का ज़रा कोल्ड है, वहाँ पे आराम से रोज़े गुजर जाते हैं। तो आज कैसा लगा आपको डॉम में नमाज़ पढ़ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। More than 1,000 people is here. मोर देन 1000 पीपल इजीली, यस। And guys, Eid Mubarak to you too. ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. आप कैसे हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Thank you. Ladies and gentlemen, right now with us Imam Sumayya, and he lead the Eid Namaz today here in Dome. So I request him, please let us know how's Ramadan in America, how you celebrate the Eid, how you feel today to do Imamat of this Namaz. Inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your brother Imam Abu Sumayya. Well, alhamdulillah, Ramadan in America is something beautiful. We have many communities all through, mashallah, America. Lots of communities, specifically here in New Jersey and New York. Alhamdulillah, where we have thousands upon thousands of Muslims who come together every single night. And subhanAllah, this Ramadan was so special because all of the masjids between New York and New Jersey, they were full to capacity, and even some we had to have people pray outside, mashallah, because the people's hearts were coming together. We were coming together, mashallah, for the brotherly love, for the love of Allah tabaraka wa ta'ala, for the love of the Quran, for the love of Sunnah, for the love, mashallah, of making dua for our brothers and sisters in Palestine, alhamdulillah. And today, mashallah, as you can see, we're in this big dome, alhamdulillah, with 1,000+ Muslims here, mashallah, from the Flanders community. And this is just one community of the many communities who are celebrating on this beautiful day. Even though, alhamdulillah, we know that our brothers and sisters are still suffering around the world, we are celebrating because this is a form of ibadah, alhamdulillah, but without forgetting our brothers and sisters. हज़रात, इस वक्त हमारे साथ भाई इमरान शरीफ साहब हैं और दामे दरमे सुखने कम्युनिटी की हेल्प के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। सो ख़वातीन हज़रात, आज सुबह फजर की नमाज के बाद ये जो बेगल अभी आपको मैंने कहीं दिखाए थे, तो 400 बेगल काटने वालों में इमरान शरीफ साहब भी शामिल थे फजर की नमाज से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज देयर टू, लेकिन मैंने बेगल कोई नहीं काटा क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने आया था और शदीद नींद में था। वापस जाके मैं कुछ देर के लिए फिर सो गया और नमाज़ पे मौजूद हूँ। इमरान भाई, कैसा लग रहा है, कैसा गुजरा आपका रमज़ान और कैसा लग रहा है आज ईद का दिन इस डोम के अंदर? मगर at the same time while we were having with all the Allah की blessing, रमज़ान अफ्तार खोलते थे तो हम सब के जहन में आता था फ़लस्तीन में हमारे जो ब्रदर्स सूरत हाल है जो हैं किस तरीके से फ़ाक़त कर रहे हैं। हमारे लिए तो 30 दिन का रोज़ा था, उनके लिए तो 6 महीने से बेचारे बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो Okay, ladies and gentlemen, now Imam Khalil Adam with us, and he is our regular Imam, our Islamic Center of North Jersey, and he is doing a lot of activities in our masjid, alhamdulillah, and today he is here for Eid Namaz. So Imam Sahib, say something about
Ramzan and Eid, what you feel? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is a day of glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. He says in the Quran, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. That you finish the prescribed time of fasting and that you glorify Allah subhanahu wa ta'ala. You show thankfulness because of the opportunity He's given us, the blessings He's allowed us to enjoy. This is a day of happiness, a day where we're supposed to be happy and share that happiness with family and friends. And we also remember those who are deprived of basic necessities like food and water and protection and safety. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this day easy for them and to also give them the happiness that we're enjoying today. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of you with the highest level of Jannah. May Allah bless us and accept us. Jazakumullah khairan, Eid Mubarak to all of you. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, Mamadou Kamaro is with us right now. He's a wonderful brother. He's come to our masjid regularly and today is here for the Namaz Eid. So, Muhammad, let me know, how's your Ramzan? How's your Eid? You know, and compound our efforts from the year prior. It's all about humbling yourself before God, inclining yourself towards good and forbidding evil, right? Concentrating on the good acts, the acts that bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And Ramadan, of course, is also known as the month of the Quran, right? And within the last 10 days, there's a special day that belongs just to the Quran, the day that the Quran was delivered from Almighty God. And so us Muslims, we take that very seriously and hold it very dear to our hearts. And it just propels us for the oncoming year. اب ہمارے ساتھ ہیں امام محمد جو کہ ہمارے ریگولر ایک اور امام ہیں ہماری مسجد کے and he leads the Tarawih, mashallah, he's a Hafiz. So Imam Sahab say something, he speak mostly Arabic, little bit English, but I say something in Arabic. So how you feel about the Ramzan or Eid or whatever you thinking, because you just came in America and Alhamdulillah you're doing wonderful. So say something about Eid and Ramzan. بالنسبة للمسلمين بشكل عام هو فرحة كبيرة وسعادة بعدما صاموا رمضان 30 يوما، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعمة الكبيرة التي من خلالها يفرحون ويسعدون ويفرحون غيرهم ويتبادلون التحايا. So now we have with Imam Muhammad brother Walid, he's a part of our masjid organization and board. So brother Walid, I'm going to ask him one question. What's the difference of the Eid in Mauritania and America? Imam is from Mauritania, yes, and he just came in America not too long. So Imam, what's the difference in the Eid in Mauritania and America? رقم واحد، الفرق يكون في كوني في موريتانيا مع أهلي وأقاربي ودوية وناس يتكلمون بلغتي يفهمون مشاعري، والعكس صحيح. والفرق الثاني هو أن موريتانيا بلد إسلامي 100%. أمريكا بلد يختلف شوية. Two big differences is one is personally for him, he has his family there, his language, and it's all 100% Mauritanian compared to here. That's the first point. Second point is Mauritania is 100%, 110% all Islam compared to here, which there is diversity in religions. Okay, here is the president of our board, Ahmed Suleiman. He did a lot of work, a lot of things. So Ahmed Suleiman, what you think today is wonderful event here? Very good crowd, mashallah, very good team. They did a great job. We appreciate everybody's effort, including everybody in the community. Alhamdulillah, we collected more money as a donation and the Zakat al-Fitr as well. Very good. Alhamdulillah. Eid Mubarak to everybody. Okay. We'll be seeing you soon, inshallah. Inshallah. Thank you. Ladies and gentlemen, اب ہمارے ساتھ ہیں عبد الرحیم صاحب. He's a youngest member of the board and did a lot of things he do himself for the masjid and especially the IT کے جتنے کام ہے زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں. تو عبد الرحیم بھائی کیسا لگا اس رمضان کی تیاری, اس رمضان کا گزارنا اور اب آج عید کے لیے اس خوبصورت جگہ کا انتخاب اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا؟ And great execution, we had a great planning for the dome, and it's not just the board. Behind the board, ہمارے جو سارے لوگ ہیں, brothers, sisters, ان کی مدد کی وجہ سے ہم آج آ گئے. And inshallah, Flanders 2.0, we're going to build a school, we're going to build another masjid, we'll keep on growing inshallah. Make dua and jazakallah khair. شکریہ بھیا, thank you.
اور خواتین حضرات اب ہمارے ساتھ ضیاء حسن صاحب ہیں، راک وے کی مسجد میں جو سنڈے اسکول ہے اس کے پرنسپل ہیں ماشاءاللہ. آج کا دن بہت بڑا اچھا آرگنائز کیا اور بڑا کمیونٹی ڈے ہے. ہم لوگ صرف پاکستان سے نہیں، صرف اسلامستان سے ہیں، اسلامستان سے مختلف ممالک. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ سب مسلمان ایک ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں ہمارے بھائی بہن جو فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں اور بوسنیا میں اور جو سودان میں اور دوسرے میں بھی ہیں، جیسے آپ نے لکھا ہے اپنے کتاب میں. جی جی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان مصیبتوں سے نجات دے. آمین آمین تھینک یو. اور خواتین حضرات اس وقت ہمارے ساتھ آسیہ بھٹی اور وسیم بھٹی صاحب ہیں، کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت، اور آج عید کے دن یہاں پر ہیں. کمیونٹی کی ہیلپ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر رہنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور آج عید کا دن ہے، ایک دکھ کی گھڑی بھی ان کے ساتھ گزری، لیکن ان کے بھائی، ان کے بیٹے سارے ان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں. کہیے کیسا گزرا آپ کا رمضان اور آج عید کے دن کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا رمضان، ہماری مسجد میں تراویح بہت اچھی ہوئی اور ہم لوگوں نے جتنا فائدہ اس کا اٹھا سکتے تھے اتنا اٹھایا ماشاءاللہ. اور عید کا دن بھی بہت اچھا انتظام ہے یہاں پہ. ظاہر ہے ہمیں جس کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے سب کو بہت رحم کیا. شکریہ. وسیم بھائی واٹ یو وانٹ ٹو سے؟ الحمدللہ جی رمضان بہت اچھا گزرا، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے بس ایک روٹین سی بن گئی تھی، روز رات کو تراویح پڑھنا، مسجد جانا. تو اب وہ ڈیفینیٹلی مس کریں گے. یہ تو خیر سلسلہ ہے، بس اللہ عبادت قبول کرے آمین. خواتین حضرات قبول کرے آمین. خواتین حضرات ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آسیہ باجی اس دفعہ رمضان میں تراویح بھی موجود تھی، اور ایک بات میں ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری مسز تسنیم، وہ ان کی وجہ سے، ان کے کہنے پر ماشاءاللہ تراویح میں میری طبیعت ایک ہفتے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ خراب ہے، تو میں آخری رمضانوں میں تراویح پہ نہیں رکا. عشاء کی نماز پڑھی جاتی لیکن تسنیم آسیہ باجی کے ساتھ آخر تک رکتی تھی اور میں بعد میں آ کے ان کو پک اپ کر کے لے جاتا. تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تھا اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم سبھی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور خواتین حضرات اس وقت ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی کے دو اور ممتاز شخصیات موجود ہیں، ریحان بھائی اور سائرہ ملک صاحب. آپ یہ بتائیے کیسا گزرا آپ لوگوں کا رمضان اور آج عید کے دن کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اور میں یہ چاہوں گا کہ رامین آپ بھی ساتھ آ جائیے. رحیم so please آئیے. Say something about Eid and Ramadan. It was Ramadan was definitely a blessed one, alhamdulillah, and the weather was amazing, and this community is great, and that's why we are here. We've been living in the area for past 22 years now, 23 actually. So, and it's growing, and mashallah, I think we had around 1,000 congregants this time, which is amazing, and especially having it in this area in a dome, it was a very different experience. اور اب ہمارے ساتھ جاوید راٹور صاحب ہیں، ڈاکٹر فضیلہ صاحبہ ہیں اور ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ موجود ہیں. جاوید بھائی، ڈاکٹر صاحبہ بتائیے، بیٹا آپ بھی بتائیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا رمضان کا اور عید کیسی لگ رہی ہے آج آپ کو یہاں؟ بہت اچھی ببل کے اندر. اوکے سے سم تھنگ اگین. بہت اچھا لگا، بہت اچھا انتظام تھا سب نے کیا. سنجے جو ہے گروئنگ کمیونٹی ہے ماشاء اللہ سے، اور آپ کی کوریج وغیرہ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اور بھی اندر اچھے پروگرام کریں. جاوید بھائی، خواتین حضرات میں بتاتا چلوں، جاوید بھائی ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے ہماری کمیونٹی میں رہتے ہیں اور بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں مسجد کے لیے، کمیونٹی کے لیے. پولیس انتظامیہ ہو یا کوئی اور سٹی کا معاملہ ہو، دامے در میں سکھنے سامنے نظر آتے ہیں. اور آج بھی اس اسکول کے ڈوم کو حاصل کرنے میں آپ نے اسپیشل کردار ادا کیا، تو میں آپ سب کا کمیونٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات، یہ تھی آج کی عید اور نماز ختم ہوئی، اب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارکنگ لاٹ ہے اور ایسے تو تقریباً یہاں پر 10 پارکنگ لاٹ ہیں جو سب بھرے ہوئے ہیں. اور ڈوم آپ میرے بہائنڈ میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہیوج سا. یہ ہمارا ماؤنٹ اولیو ہائی اسکول ہے, وہ اسکول جس میں ہمارے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اور تعلیم کی بہترین سہولتیں بچوں کو وداؤٹ اینی فیس حاصل ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ یہاں پر پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے اور پراپرٹی ٹیکس سے جو پیسہ اسکولوں کو جاتا ہے اور اسکول چلائے جاتے ہیں. یہاں پر علاقے کے حساب سے ٹیکس لگتا ہے, کسی علاقے میں بہت زیادہ اور کسی میں بہت کم, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے علاقے میں رہتے ہیں. تو یہ علاقہ ون آف دا بیسٹ ایریا کہلاتا ہے, ون آف دا بیسٹ کاؤنٹی نیو جرسی, مورس کاؤنٹی. اور اسکول کا کیونکہ میری بیٹی نے یہاں پر پڑھا ہے تو اسکول کی ایڈیٹوریم اسکول کا میں نے بہت اچھی طرح وزٹ کیا ہوا ہے. ایوارڈز نائٹ پہ بھی میں یہاں آیا ہوں. ایک ڈوم کے اندر اس کوٹ کی فیسلٹی ہے, ایک یہ فیسلٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرے لیفٹ سائڈ پر, اور تیسری وہ جو آپ کو ایک شیڈ نظر آ رہا ہے ایک ادھر بھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا کیونکہ گاڑیوں کی پارکنگ کا بہت مسئلہ تھا تو ہم نے گاڑی تھوڑی اسکول کے فرنٹ پہ جو بسوں کی پارکنگ تھی وہ بہت لمبی ہوتی ہے, اس پہ کوئی پارک نہیں مل رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس میں پارک کری, اس کے بعد وہ لائٹ پارکنگ لاٹ بھی بھر گئی تو میں وہ پارک کر کے واک کر کے ڈوم میں آیا تھا. تو ٹیکس پاکستان میں سنا ہے لگائے جائیں گے پراپرٹی میں, بہت اچھی بات ہے, ضرور لگائیں, لیکن علاقہ وائز اور آمدنی وائز کہ لوگوں کی آمدنی کتنی ہے, یہ نہ ہو کہ سب کو ایک لکڑی سے ہانکا جائے. تو جو پاکستان میں بڑی تعداد میں بیوروکریٹس, سیاستدان اور بڑے بڑے نام ٹیکس سے دور رہتے ہیں, ان کو نہ ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا جائے, اس سے غریبوں کے اوپر عذاب نہ ڈالا جائے. یہ ایک درخواست ہے. عید کے موقع پر آج میں یہ کہتا ہوں غزہ کے علاوہ دنیا بھر میں عید منائی جا رہی ہے. اس عید کے موقع پر ان خواتین و حضرات کو, ان بچوں کو بھی یاد رکھیے جو کھلے میدانوں میں اور کیمپوں میں غزہ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے والے کسی اور بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ٹاک